ایک ساتھی یہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب آج کل صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے سے جادو یا دوسرے اثرات کو زائل کرنے کے لیے کالے ماش اور 2 انڈے رکھ کر اسے کسی صدقے کے نام پر چوک میں رکھ دیتے ہیں اور یا کہیں قبرستان میں پھینک دیتے ہیں. میں نے کئی دفعہ لوگوں سے کہا کسی غریب کو دے دے, وہ کہتے نہیں اس طرح یہ مصیبت اس کے سر پر چلی جائے گی, وہ یہ اپنی حرکت نہیں چھوڑے. کیا یہ بات درست ہے کہ ہم انہیں روک دیں اس مسئلے کے بارے میں یا پھر کوئی اور حل بتائیں؟ یہ عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں اگر ویسے غریب کو دے دیا تو بیماری اس کی طرف لوٹ جائے گی. تو چوک میں جو رکھتے ہیں کہ یا چوک میں رکھیں, کوئی گزرے گا اس پر یہ مصیبت چلی جائے گی, اسی نیت سے کوئی پھنس جائے گا بیچارہ, وہ اڑان گیا اوپر سے گزری. بے ایمان لوگ, کوئی یہ حقیقت نہیں نہ ان باتوں کی اصلیت. جادو برحق ہے اور یہ تعویذ گھروں کا اثر بھی ہے, جنات بھی چمٹ جاتے ہیں. اس کا بھی بعض لوگ انکار کر دیں جنی چمٹتے, غلط. اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ جو سود خور لوگ ہیں نا یہ بھی اس طرح پاگل ہو جاتے ہیں باولے. کالذی یتخبطہ الشیطان من المس, جیسے وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے جس کو جن چمٹ جاتا ہے اور اس کو باولا کر دیتا. تو جنوں کا چمٹنا تو حقیقت. علاج ان کا جو ہے نا وہ اصل میں اللہ کی کتاب میں سے سورہ آل عمران کی 83 نمبر ہے. رات کو سورج غروب ہونے کے بعد کسی وقت نا آپ ہاتھ سر پر رکھ کر اتنی آواز سے جس طرح میں بول رہا ہوں پڑھ دیا کریں ایک بار. افا غیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض وکرم الیہ یرجعون. انشاءاللہ جو ہے نا آوازیں آتی, کبھی کوئی چیز اٹھ دی, برتن تو ادھر ادھر پھینکی, سب سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گی. سورہ آل عمران 83 نمبر ہے. اور اگر جادو کا شبہ کوئی سحر وغیرہ, سورہ الاعراف اس کی جو نا 7ویں رکوع کی آیتیں وہ پڑھنی ہے, 54, 55, 56 3 آیتیں انا ربکم سے شروع ہوتی ہیں, اور رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہ کریں انشاءاللہ سارے برے اثرات ختم ہو جائیں گے.